اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 18 صفر 1446 ہجری مطابق 23 اگست 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ وقف ترمیمی بل کے خطرات، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ 2 ہفتہ پہلے حکومت نے پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل پیش کیا۔ اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے یہ بل ابھی پاس تو نہیں ہو سکا، لیکن اگر آئندہ کبھی یہ پاس ہو گیا تو اس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ وقف دراصل صدقہ کرنے کی ایک شکل ہے۔ صدقے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی فقیر یا کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دے دیں اور اسے اس کا مالک بنا دیں، پھر وہ جو چاہے کرے، جیسا کہ ہم آئے دن اس طرح کا صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو 10 روپے دے دیے، کبھی کسی کو راشن دے دیا، کبھی کسی کو کپڑے دے دیے، وغیرہ وغیرہ۔ صدقے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس چیز کا کسی کو مالک تو نہ بنائیں، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام کر دیں اور اس سے ملنے والے فائدے اور منافع کو ضرورت مندوں پر یا جس پر چاہیں خرچ کرنے کی بات کہہ دیں۔ یہ طریقہ عام طور پر زمین، مکان، باغ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کوئی زمین مسجد یا مدرسے کے لیے یا مسافر خانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وقف کر دیں، یا آپ اپنے کھیت یا باغ کو اللہ کے نام کر کے اس سے ملنے والے پھل غلے کو ہمیشہ کے لیے صدقہ کر دیں۔ اس طرح کے صدقے کو وقف کہتے ہیں۔ جب کسی چیز کو وقف کر دیا جاتا ہے تو پھر کوئی اس کا مالک نہیں رہتا، اس کا مالک اللہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر کوئی اس جگہ کو نہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کسی کو ہبہ یعنی گفٹ کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کے مالک ہونے کا۔ وقف کرنے والا اپنی زمین یا مکان یا باغ جس چیز کو بھی وقف کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کن کاموں کے لیے وقف کر رہا ہے، یعنی وہ چاہے تو مسجد کے لیے وقف کر دے، وہ چاہے تو اسکول کے لیے وقف کر دے، وہ چاہے تو مسافر خانے کے لیے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو گھر والوں یا رشتہ داروں کو وقف کرے، یعنی اس سے حاصل ہونے والے فائدے یا غلہ وغیرہ کو اس کی اولاد یا اس کے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ وقف کرنے والا جن کاموں کے لیے وقف کر کے جاتا ہے اس چیز کو ہمیشہ انہی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ وقف کی ہوئی چیز کو کی دیکھ ریکھ جو شخص کرتا ہے اسے متولی کہتے ہیں۔ متولی میں ضروری ہوتا ہے کہ وقف کی ہوئی چیز کو وقف کرنے والے کی منشا کے مطابق ہی استعمال کرے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہر دور میں مختلف کاموں کے لیے اپنی زمینیں، مکان وقف کیے، چنانچہ مسجدیں، مدرسے، بہت سے اسکول، مسافر خانے، قبرستان وغیرہ وقف کی زمینوں پر ہی ہوتے ہیں۔ وقف کی پراپرٹی سے مسلمانوں کی بہت سی مذہبی اور سماجی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں کئی لاکھ ایکڑ زمین وقف کی موجود ہے۔ حکومت نیا بل لا کر دراصل وقف کی زمینوں کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ اس بل میں بہت سی غلط شقیں ہیں جن سے مسلمانوں کی وقف پراپرٹی کا نقصان ہوگا، جن میں سے یہ 4 تو بے انتہا خطرناک ہے۔ نمبر 1، وقف کی زمینوں کے رجسٹریشن کا کاغذی ثبوت دکھانا ضروری ہے، جبکہ اب تک ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے وقف چلی آ رہی زمینوں کو وقف ہی مانا جاتا تھا۔ اب اگر کاغذی ثبوت کو لازم کر دیا جائے تو بتائیے کہ 800 سال پرانے کاغذ کہاں سے آئیں گے؟ نمبر 2، وقف کونسل کا ممبر یا چیئرمین کوئی ہندو بھی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اب تک صرف مسلمان ہوتا تھا۔ سوچئے اگر کوئی ہندو چیئرمین بن جائے تو وہ وقف پراپرٹی کا کیا حال کرے گا؟ نمبر 3، حکومت وقف پراپرٹی کو اپنی مرضی کے کاموں میں استعمال کرے گی، جبکہ اب تک یہ تھا کہ اسے وقف کرنے والے کی شرطوں کے مطابق استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 4، اگر کسی جگہ کے وقف ہونے یا نہ ہونے میں جھگڑا ہو تو اس کا فیصلہ ڈی ایم کرے گا۔ بتائیے کہ ڈی ایم اس معاملے میں کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ نے کسی ضلع کے مجسٹریٹ کو فرمان بھیج دیا کہ وہاں کی زمینوں کے وقف نہ ہونے کا فیصلہ کرو تو وہ کیسے انکار کرے گا؟ یہ ہے اس بل کے خطرناک پہلو جس کی وجہ سے مسلمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 32، دوستی ایک بے مثال رشتہ، مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں دوستی اور محبت کے رشتوں کی قدر و اہمیت بھی سکھاتی ہے۔
ایک بار ایک واقعہ پیش آیا جب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور ایک دوسرے شخص گزرتے دیکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس شخص سے محض اللہ کی خاطر محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے یہ بات بتا دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم خدا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور جا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5124۔ یہ حدیث اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دوستی ایک بے حد خوبصورت اور قیمتی رشتہ ہے۔ وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں جنہیں مخلص اور نیک دوست نصیب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو مضبوط بنانے اور اسے مزید خوبصورت بنانے کا ایک مؤثر طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہوں تو اس سے اس بات کا اظہار بھی کریں۔ محبت کے اظہار کی اہمیت کیا ہے؟ محبت کے اظہار کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص سے محبت کی جاتی ہے اسے قربت اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اظہار دوستی کے جذبے کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اس طرح محبت محض ایک قلبی کیفیت نہیں رہتی بلکہ عملی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تعلق میں ہمیشہ اعتدال کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ نہ تو اتنی سرد مہری دکھائیں کہ آپ کی محبت مشکوک نظر آئے اور نہ ہی جوش محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ یہ جنون کی شکل اختیار کر لے۔ توازن اور اعتدال کے ساتھ مستقل مزاجی سے تعلقات قائم کرنا چاہیے تاکہ یہ رشتہ مضبوط اور مستحکم رہے۔ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ وفاداری اور خیرخواہی کا سلوک کرنا چاہیے۔ دوست کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ آپ اسے اخلاقی اعتبار سے بہتر بنائیں، اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کی فکر کریں، دوستوں کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ان کے غم میں شریک ہو کر انہیں تسلی دیں۔ دوستی میں خوش دلی، نرم خوئی، اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ملاقات کے وقت ہمیشہ خوشی، اطمینان، شکر گزاری کے کلمات کہنے چاہیے۔ شکایت، دکھ یا افسردگی کے بجائے ایسے انداز میں ملیں کہ آپ کے دوست آپ سے مل کر خوشی محسوس کریں۔ راہ عمل۔ سفر حج ہر بندہ مومن کی آرزو۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ حج اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ حج ہر اس عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات کے اخراجات، اہل و عیال کے واجبی خرچے پورے کرنے کے بعد اس قدر زائد رقم ہو جس سے حج کے ضروری اخراجات یعنی آمد و رفت و قیام و طعام وغیرہ پورے ہو سکتے ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان کو جس میں یہ شرط پائی جاتی ہے جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا مقبول حج، یعنی ایسا حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ بخاری حدیث نمبر 26۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں نہ تو اس نے کوئی بیہودہ بات کی نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ بخاری حدیث نمبر 1551۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مقبول حج کا ثواب اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بخاری حدیث نمبر 1773۔ اس کے برخلاف جس پر حج فرض ہو پھر وہ حج نہ کرے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ قرآن میں حج کے فرض ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اور جس کسی نے کفر کیا تو اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آل عمران آیت نمبر 79۔ گویا حج نہ کرنا ایک طرح سے کفر کرنا ہے، اگرچہ یہاں حقیقی کفر مراد نہیں ہے لیکن بہرحال یہ لفظ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری، سخت مرض نہ روکے پھر وہ حج کیے بغیر مر جائے تو اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ مسند دارمی حدیث نمبر 1785۔ ذرا غور فرمائیے کتنی سخت وعید فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مگر اس کے باوجود بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ حج ادا نہیں کرتے۔ کبھی بال بچوں کی شادی اور پڑھائی کا عذر کرتے ہیں، کبھی وہ بڑھاپے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ اس فریضے کی ادائیگی میں صرف اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے والدین کو حج کرا لیں۔ اس طرح وہ اس فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کر کے گنہگار ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے اس رویے پر غور کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
جو سیر و تفریح میں ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں مگر حج کے نام پر ان کی جان نکلنے لگتی ہے. یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ ہم پر حج فرض کر دے تو سب سے پہلے اسے ادا کرنے کی فکر کریں, مختلف بہانے اور عذر کر کے تاخیر نہ کریں. 2025 کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے فارم بھرنے کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے. ہم میں سے جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ حج کے بارے میں ابھی سے فکر کریں, فارم بھرنے کی درخواستیں دیں. فارم بھرنے سے پہلے حج گائیڈ لائنز, حلف نامہ وغیرہ غور سے مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی دشواری پیش نہ آئے. ساتھ ہی اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے چن لے اور اپنے پاک دربار میں بلا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سعادت کو مقدر فرمائے, آمین. مسائل. قبر کی مرمت کرانا کیسا ہے؟ سوال یہ ہے کہ برسات میں بارش کی وجہ سے کئی قبریں نیچے دھس جاتی ہیں. اگر ان قبروں کو کھول کر مرمت کروا کے مٹی ڈال دیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ جواب ہے کہ ایسی صورت میں قبر کھول کر پٹی تختہ ہٹا کر قبر دوبارہ درست کرانا صحیح نہیں ہے, بلکہ قبر کے اوپر ہی مٹی ڈلوا کر اسے درست کرایا جا سکتا ہے. قبر اکھاڑ کر اندر سے سب کچھ ہٹا کر دوبارہ قبر درست کرانا یا میت کو دوسری قبر میں منتقل کرانا جائز نہیں ہے. دارالفتہ بنوری ٹاؤن, شامی, جلد نمبر 2 اور فتویٰ نمبر 236. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.